بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولو فرض ان المسئول اجاب خطأ بالجنس القریب وحدہ کما لو قال شجرۃ فی جواب من نخلۃ فإن السائل لا يقنع بهذا الجواب۔ توجہ کریں، ہم نے بیان کیا تھا کہ عنوان تھا ما، عین، حل اور لیما کا معنی، ٹھیک ہے؟ تو کہا تھا اگر آپ کے سامنے کسی زبان کا کوئی لفظ پیش ہو، اگر آپ اس کی معرفت چاہتے ہیں تو 5 مراحل سے آپ کو گزرنا پڑے گا۔ پہلا مرحلہ تھا اس لفظ کا لغوی معنی۔ اس کے لیے انہوں نے کوئی خاص لفظ نہیں کہا کہ کیسے سوال کریں گے۔ کہتے ہیں سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہو کہ لغت میں اس لفظ کا معنی کیا ہے۔ تو اس کے لیے جب یہ ضرورت اس وقت پیش آتی جب آپ کو پتہ نہ ہو کہ اس لفظ کو کس معنی کے لیے واضح کیا گیا ہے، تو آپ رجوع کرتے ہیں لغت کی کتابوں کی طرف۔ لغت کی کتابوں میں ایک لفظ کا معنی کر دیتے ہیں ایک اور لفظ کے ساتھ۔ مثلا انسان کا لفظ پیش ہوا، انسان کسے کہتے ہیں؟ مثلا لغت میں لکھا ہوتا ہے بشر۔ یا غضنفر کا معنی پیش ہوا ہمارے سامنے۔ غضنفر کے معنی کے لیے جب لغت کی کتاب کی طرف رجوع کیا تو لکھا ہوا تھا اسد۔ یہ جو لغت میں الفاظ کے معنی بیان کیے جاتے ہیں، ہم نے کہا تھا ان کو تعریف لفظی کہتے ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ تعریف لفظی کہتے ہیں۔ جب انسان کو ایک لفظ کے لغوی معنی کا علم ہو گیا کہ ٹھیک ہے، اب اس معنی کی ماہیت کے بارے میں سوال کیے جاتے ہیں ما کے ساتھ۔ وہ جو معنی ہے نا، جس کا معنی کا اجمالی علم ہو چکا ہے، اس کی ماہیت کے بارے میں سوال کیے جاتے ہیں ما کے ساتھ، مائے استفہامیہ۔ مثلا پہلے مرحلے میں پوچھا، فرض کریں انسان کا کیا معنی ہے، کہہ دیا بشر۔ اب کہتے ہیں مل انسانو، یہ انسان کی حقیقت کیا ہے، انسان کی ماہیت کیا ہے، ٹھیک ہے؟ کہا تھا اس ماں کو مائے شارحہ کہتے ہیں۔ اس ماں کو کیا کہتے ہیں؟ مائے شارحہ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ماں شرح کرتا ہے اس کی جس پر لفظ اجمالاً دلالت کر رہا ہوتا ہے۔ سمجھائیے نا، یہ ماں شرح کرتا ہے اس معنی کی جس پر لفظ اجمالاً دلالت کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، مل انسان کا جواب جو بھی ہوگا اس کو 2 نام تھے، شرح الاسم یا تعریف اسمی۔ شرح الاسم بھی کہتے ہیں یا تعریف اسمی بھی کہتے ہیں۔ توجہ کریں، ابھی کہتے ہیں جو اس کا ما شارحہ کا جو مکمل جواب ہے نا، بہترین جواب وہ کون سا ہے؟ ہم اس معنی کی جنس سے قریب اور فصل قریب کو بیان کریں۔ جنس سے قریب اور مثلا مل انسان کے جواب میں ہم کیا کہیں؟ حیوان اس کی جنس سے قریب ہے، ناطقن اس کی فصل قریب ہے۔ لیکن کہتے ہیں کچھ اور جواب ہیں وہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ مثلا جنس سے بعید اور فصل، جنس خالی فصل کے ساتھ، خالی خاصہ کے ساتھ، جنس اور خاصہ کے ساتھ کوئی بھی جواب آپ دے سکتے ہیں۔ لیکن میں نے کہا تھا
جواب میں فاصل یا خاصے کا ہونا ضروری ہے۔ اب وہی کیوں ضروری ہے، توجہ کریں۔ کہتے ہیں اگر مل انسان کے جواب میں صرف اس کی جنس سے قریب کو بیان کر دیں، کیا کہہ دیں؟ مثلا کسی نے پوچھا مل انسان ہو، ہم کیا کہہ دیں؟ حیوان ہو، تو یہ باقی حیوانوں سے ممتاز ہو جائے گا؟ اس سے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر ایو کے ساتھ سوال کریں گے، جناب ایو حیوان ہوا فی ذاتہ۔ ابھی آج کے درس میں آپ نے فاصل اور خاصہ کے درمیان فرق سمجھنا ہے۔ میں نے کہا تھا جواب میں فاصل یا خاصہ کا ہونا ضروری ہے، چاہے اس کے ساتھ جنس لگائیں یا نہ لگائیں، فاصل ہونے چاہیے یا خاصہ حتماً ہونا چاہیے۔ کیوں؟ ان کی ایک دونوں مشترکہ صفت ہے، یہ دونوں کے دونوں یہ اپنی وہ جو سوال تھا نا انسان کے بارے ماہیت کے بارے میں، یہ اس کو غیر سے تمیز دیتے ہیں۔ کہا تھا نا فاصل کے بارے میں بھی، یہ جنس میں شریک اپنی نوع کو جنس میں شریک باقی انواع سے تمیز کرتی ہے۔ خاصہ بھی یہی کرتا ہے، خاصہ بھی اپنی نوع کو جنس میں شریک باقی انواع سے ممتاز کر دیتا ہے۔ مثال، جب پوچھا کہ نا مل انسان، جواب میں کہے تو ناطق کون، تو ٹھیک ہے نا، باقی سارے ڈنگر منگر کیا ہو جائیں گے؟ خارج ہو جائیں گے، وہ ناطق نہیں ہوتے۔ جب کہہ دیا ضاحک کون، تب بھی تو وہ خارج ہو جائیں گے نا، کیونکہ وہ ضاحک نہیں ہوتے۔ اب تو جو کرنا ہے، فاصل بھی اپنی نوع کو جنس میں شریک باقی انواع سے ممتاز کرتی ہے، اور خاصہ بھی اپنی نوع کو جنس میں شریک باقی انواع سے ممتاز۔ فرق ہے دونوں میں، فرق یہ ایک فرق آپ ایک لفظ یاد کر لیں تو 100 نمبر آپ کے مل جائیں گے۔ فاصل ذاتی تمیز دیتی ہے، خاصہ عرضی تمیز دیتی ہے۔ سمجھ آگی بات نا؟ جو فاصل دیتی ہے نا تمیز اپنی نوع کو جنس میں شریک، وہ ذاتی تمیز ہوتی ہے، یعنی آ کر اس کی ذات کو تشکیل دے رہی ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو تمیز ذاتی کہتے ہیں۔ لیکن خاصہ، ہم نے کہا تھا خاصہ عرض کی قسم تھی نا، یہ موضوع کی ذات سے کیا ہوتا ہے؟ خارج ہوتا ہے، لہذا یہ عرضی تمیز ہے، ذاتی تمیز۔ اتنا آپ یاد کر لیں کہ فاصل اور خاصہ میں کیا فرق ہے؟ فاصل ذاتی تمیز دیتی ہے اور خاصہ عرضی تمیز دیتی ہے۔ بہرحال کہتے ہیں اگر مل انسان کے جواب میں آپ صرف اس شے کی جنس کو بیان کر دیں تو بندہ مطمئن نہیں ہوگا سوال کرنے والا۔ مثلا انسان کے بارے میں پوچھا مل انسان ہو، انسان کی ماہیت کیا ہے؟ آپ جواب دیں گے حیوان، وہ دیکھے گا اچھا حیوان، یہ کھوتا بھی تو حیوان ہے، گدھا بھی تو کیا ہے؟ حیوان ہے، خچر بھی حیوان ہے، گائے بھی حیوان ہے، یہ کیا فرق ہوا؟ اب جب آپ نے جنس کے ساتھ جواب دیا نا تو دوبارہ وہ سوال کرنے پر مجبور ہو جائے گا، دوبارہ سوال کرے گا، وہ ایو کے ساتھ کرے گا۔ اب سنیں، اگر کہنا یا دو سوال کرے گا، ایو حیوان ہوا فی ذاتہ یا ایو حیوان ہوا فی خاصتہ، تو ایو حیوان ہوا فی ذاتہ کے جواب میں کیا واقع ہوگی؟ فاصل۔ ایو حیوان ہوا فی خاصتہ کے جواب میں کیا واقع ہوگا؟ خاصہ، چونکہ فاصل تمیز ذاتی دیتی ہے اور خاصہ تمیز عرضی دیتا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ فاصل جو ہوتی ہے تمیز ذاتی دیتی ہے۔ اگر وہ کہے گا نا ایو حیوان ہوا فی ذاتہ، تو جواب میں کیا ہوگا؟ ناطق کون۔ اگر وہ کہے ایو حیوان ہوا فی مثلا خاصتہ، تو جواب میں کیا ہوگا؟ ضاحک کون۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کا ترجمہ کر لیں، پھر اگلے مرحلے میں جاتے ہیں۔ ولو فرضا، اگر فرض کر لیا جائے، ان المسئول، بے شک مسئول یعنی جس سے سوال کیا گیا ہے مل انسان کا، خطا اجاب خطا، غلطی کے طور پر جواب دے دے بالجنس القریب وحدہ، صرف اور صرف جنس قریب کے ساتھ۔ میں پہلے اپنی مثال دیتا ہوں، پھر آپ نے خالی جگہ پر اور یہ مثال رکھنے ہیں۔ کما لو قال حیوان فی جواب مل انسان، جیسے مل انسان کے جواب میں وہ کیا کہہ دے؟ حیوان۔ اسی طرح کہتے ہیں وہ شجرہ کہہ دے فی جواب من نخلا، نخلا کس کو کہتے؟ کھجور کا درخت،
پوچھا من نخلا، نخلا کی کیا حقیقت ہے، ماہیت کیا ہے؟ تو اس نے جواب کیا دیا؟ خالی شجر جنس بیان کر دی. جس طرح حیوان انسان کی جنس ہے، شجرہ نخلا کی بھی درخت مختلف ہے. ٹالی کا درخت ہے، ایک سریں کا درخت ہے، ایک امرود کا درخت ہے، ایک آم کا درخت ہے. نخلا، اس نے کہا من نخلا، جواب کیا دے دیا؟ جناب وہ درخت ہوتا ہے. وہ کہے گا اللہ کے بندے وہ انار کا بھی تو درخت ہوتا ہے نا، کھجور کا بھی، وہ باقی بھی تو ٹالی کا بھی تو درخت ہوتا ہے نا. تو وہ کہے گا ایو شجرتن ہوا فی ذات ہی، یا ایو شجرتن ہوا فی خاصت. اب شجرہ کی جگہ حیوان اور من نخلا کی جگہ انسان کو لگا دیں تو بات ایک ہی ہوگی. کہتے ہیں کما لو قال شجرتن، جیسے مسئول کہے، قالا میں ضمیر کا فاعل ہے مسئول، جس سے پوچھا ہے آپ نے، وہ شجرتن کہہ دے. کس سوال کے جواب میں؟ فی جواب من نخلا، تو من نخلا کے جواب میں. فَإِنَّ السَّائِلَ لَا يَقْنَعُ بِهَذَا الْجَوَابِ، قَانَعَ يَقْنَعُ کا معنی مطمئن ہونا. تو سوال کرنے والا اس جواب پہ مطمئن، وہ قانع نہیں ہوگا. وَتَتَوَجَّهُ نَفْسُهُ، نفسو فائل ہے تتوجہ کا، اور یہ نفس کے معنی ذہن، تو اس کا ذہن متوجہ ہو جائے گا اِلَى السُّؤَالِ عَن مُمَيِّزَاتِهَا عَن غَيْرِهَا. اب وہ سوال کرے گا جس کے ذریعے اس چیز کو اس کی غیر سے کیا دے سکیں؟ تمیز دے سکیں. فَيَقُول، پس وہ کہے گا ایو شجرتن ہی فی ذاتہا، یا کہے گا ایتو شجرتن، ایتو شجرتن ہی فی ذاتہا، یا ایتو شجرتن ہی فی خاصتہا. فَيَقَعُ الْجَوَابُ عن الاول، یعنی عن السوال الاول. پہلے سوال کا جواب کیا ہوگا؟ پہلے سوال یعنی اگر وہ کہے ایو شجرتن ہوا فی ذاتہا، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ بالفصل وحدہ، صرف اس کی کیا بیان کریں گے؟ فصل. فیقول، پس کہے گا مثمرۃ التمر، یہ فصل ہے. جس طرح ناطق انسان کی فصل ہے، مثمرۃ التمر نخلا کی فصل ہے، یعنی کھجور کا پھل دینے والا. وعن الثانی، دوسرے سوال کا جواب، دوسرا سوال کیا تھا؟ ایو شجرتن ہی فی، اس کا جواب دے گا بالخاصہ، کس کے ساتھ؟ صرف خاصہ کے ساتھ. فیقول، کہے گا مثلا ذات الصاف، ذات الصاف، یہ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں، سریکی میں، اب مجھے نہیں پتہ اردو میں کیا کہتے ہیں، اگر آپ کو اردو کو پتہ ہو بتا دینا. وہ جو سٹیپ نہیں بنے ہوتے کھجور کے درخت پہ، اس کو چھوڑے کہتے ہیں ہم، ہماری زبان میں اس کو چھوڑے کہتے ہیں، اردو میں کیا کہتے ہیں نہیں پتہ. شاید یہ آپ نے دیکھا ہے درخت، کھجور کے درخت، وہ جو سٹیپ نہیں بنے ہوتے، ہر سال چونکہ جو اس کی چھڑیاں کاٹتے ہیں نا، اس کی جو جڑیں ہوتی ہیں وہ چھوڑے، وہ سٹیپ بن جاتے ہیں، وہ چھوڑے ہماری زبان میں کہتے ہیں. کہتے ہیں اب یہ نخلا کون سا درخت ہے؟ چھوڑوں والا درخت ہے، جس کے چھوڑے ہوتے ہیں. تو کسی اور درخت کے چھوڑے ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے نا، جو سٹیپ بنے ہوتے ہیں. کھال ہوتی ہے، چمڑا اور ہو سکتا ہے، چھوڑے نہیں ہو سکتے. بہرحال ذات و صاف کا مطلب وہ جو سٹیپ بنے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے چھوڑے کی اردو؟ نہیں پتہ ہے، پر دیکھ لینا، اگر آپ کو آتی ہے تو مجھے بتا دینا ہے. بہرحال فرماتے ہیں وَهَذَا هُوَ مَوْقِعُ السَّوَالِ بِكَلْمَةِ عَيٍّ، یہ ایو کلمہ کے ساتھ سوال کرنے کا مقام ہے. کون سا مقام ہے؟ جب جواب میں صرف اس شے کی جنس کو بیان کر دے، جنس قریب کو. وَجَوَابُهَا الْفَصْلُ أَوِ الْخَاصَةُ، اس کا جواب کیا ہوگا؟ فاصل یا خاصہ. توجہ فرمائیں، اب کتاب بند کر دیں. اچھا جی، کہتے ہیں بہرحال دیکھیے دو طریقے ہوئے، سنیں ذہن میں رکھنا. یا تو آپ نے شروع سے ہی صحیح جواب دے دیا، مل انسان کے جواب میں آپ نے کیا کہہ دیا؟ انسان حیوان. اگر آپ نے پہلے جواب دے دیا غلطی سے حیوان، تو دوبارہ ہم نے ایو کے ساتھ سوال کیا، اب آپ نے جواب کیا دیا؟ ناطقن یا ضاحکن، مثلا فاصل کے ساتھ خاص. بہرحال جب ایک شے کی ماہیت کا پتہ چل جاتا ہے، اب دوسرے مرحلے سے آپ منتقل ہو جائیں گے تیسرے مرحلے میں. ٹھیک ہے؟ تیسرے مرحلے میں اس شے کے وجود کی تصدیق کو طلب کیا جاتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی یہ پوچھا چاہتا ہے آیا یہ شے موجود ہے بھی صحیح، یا بھی جس کی ماہیت آپ نے بتائی ہے یہ خارج میں وجود رکھتی ہے یا نہیں رکھتی. ٹھیک ہے؟ وجود کے بارے میں، اس شے کے وجود کے بارے میں سوال کریں گے. سوال کریں گے حل استفہامیہ کے ساتھ، حل کے ساتھ. کون سا حل؟ استفہامیہ. حل البتہ ہوتے ہی استفہامیہ ہے. البتہ اس حل کا نام رکھتے ہیں حل بسیطہ. حل بسیطہ.
اگلے مرحلے میں ایک حل آ رہا ہے جس کا نام ہوتا ہے حل مرکبہ. اس کے مقابلے میں یہ حل کیا ہے بسیطہ ہے, وہاں بیان کروں گا. اس کو مرکبہ کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں اس کو بسیطہ؟ ویسے بسیط کا مطلب ہوتا ہے وہ شے جس کے اجزاء نہ ہوں. مرکب کسے کہتے ہیں؟ جو کم از کم دو چیزوں سے مل, جس کے کیا ہوں؟ اجزاء ہوں, اس کو مرکب کہتے ہیں. بہرحال سوال کرتے ہیں کس کے ساتھ؟ حل کے ساتھ. مثلا فرض کریں, دیکھیں پہلے انسان کا معنی کا پتہ نہیں تھا, پوچھا انسان کا معنی کیا ہے؟ کہہ دیا انسان کا معنی ہے بشر. پھر پوچھا مل انسان, انسان کی ماہیت کیا ہے؟ جواب ہم نے کیا دیا؟ حیوان ناطقن. اب پوچھیں گے حل ہوا موجود, کیا یہ ماہیت وجود بھی رکھتی ہے یا وجود؟ تو حل, یہ کس کے ساتھ سوال کیا ہم نے؟ حل کے ساتھ. ابھی اگلا تو تھوڑی بات ہے, ابھی اگلے مرحلے تک نہیں جاتے ہیں. کہتے ہیں یہ آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہو نا, کبھی آپ چلاتے ہیں, آگے کوئی سفر پہ گئے, آپ دوسرے سے کہتے ہیں ذرا آپ چلائیں. اس کو کہتے ہیں تعاقب, ایک دوسرے کے عقب میں آنا. کبھی آپ آگے ہیں, دوسرا بندہ پیچھے بیٹھا آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں, کبھی آپ پیچھے چلے جاتے ہیں وہ موٹر سائیکل چلاتا ہے, ایک دوسرے کے عقب. تعاقب کا لفظ سمجھیں. کہتے ہیں یہ دوسرا اور تیسرا مرحلہ, سمجھنا ہے, یہ دوسرا اور تیسرا مرحلہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. کبھی موٹر سائیکل وہ چلاتا ہے, کبھی دوسرا چلاتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی کبھی تیسرا مرحلہ پہلے آ جاتا ہے دوسرے سے. تیسرا مرحلہ کیا تھا؟ تیسرے مرحلے میں کیا سوال کرتے ہیں؟ کس کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ تیسرے مرحلے میں وہ حقیقت کے, ماہیت کے, حقیقت کے بارے میں سوال کرتے ہیں, وجود کے بارے میں. اور دوسرا مرحلہ کیا تھا؟ اس کی حقیقت کے بارے میں. ماہیت اور حقیقت ایک ہی بات ہے. اچھا, جب لغوی معنی کا علم ہو گیا نا, تیسرے مرحلے کو پہلے لے آئیں, یعنی پہلے سوال کر لیں اس کے وجود کے بارے میں, پھر سوال کریں گے ماں کے ساتھ اس کی ماہیت کے بارے میں. ہوتا رہتا ہے ایسا, یہ دونوں کے تعلقات اچھے ہیں. سمجھ آگے بات نا. کبھی دوسرا مرحلہ پہلے ہوتا ہے جو ترتیب ہم نے بتائی, اور تیسرا مرحلہ بعد میں ہوتا ہے. بعض اوقات ممکن ہے کوئی غلطی کی وجہ سے یا جان بوجھ کر تیسرے مرحلے کو پہلے لے آئیں, یعنی دوسرے نمبر پہ لے آئیں. یعنی پہلے سوال کریں اس کے وجود کے بارے میں, بعد میں سوال کریں اس کی ماہیت کے بارے میں. ماہیت کے بارے میں سوال کریں گے تو بھی سوال ماں کے ساتھ ہی کریں گے. ٹھیک ہے نا. اب ترتیب یہ ہوگی, سنیں, جو پہلی ترتیب کیا تھی وہ یہ تھی, پہلے اس کے لغوی معنی کے بارے میں سوال, کوئی خاص لفظ نہیں تھا. پھر اس کی ماہیت کے بارے میں سوال, کس کے ساتھ؟ ماں کے ساتھ. پھر اس کے وجود کے بارے میں سوال, کس کے ساتھ؟ اب یہ پہلی ترتیب. دوسری ترتیب, پہلے اس کے لغوی معنی کے بارے میں سوال کرتے ہیں, لغوی معنی کیا ہے. پھر پہلے اس کے وجود کے بارے میں پوچھنے تھے کیا وہ موجود ہے یا موجود نہیں ہے. اب سوال کرتے ہیں اس کی ماہیت کے بارے میں. تو ماہیت کے بارے میں سوال حتماً کس کے ساتھ کرنا ہے؟ لیکن سنیں, جب دوسرا مرحلہ تیسرے کی جگہ پر آئے گا نا, اب سوال ماں کے ساتھ کریں گے, جواب بھی وہی ہوگا جو پہلے تھا. مل انسان کا جواب کیا تھا؟ اب بھی جواب کیا ہوگا؟ وہی ہوگا, لیکن نام میں تبدیلی آ جائے گی. اب سنیں, کہتے ہیں کہ اگر دوسرا مرحلہ تیسرے کے بعد, یعنی تیسرا مرحلہ مقدم ہو جائے دوسرے پر, یعنی پہلے وجود کے بارے میں سوال کریں, بعد میں ماہیت کے بارے میں سوال کریں گے ماں کے ساتھ, اس ماں کا نام تبدیل ہو جائے گا. وہ جو پہلے ماں تھا اس ماں کا نام تھا شارحہ, شرح کرنے والا. اس ماں کا نام ہوگا مائے حقیقیہ. مائے کیوں حقیقیہ؟ کہتے ہیں چونکہ ہمیں وجود کا علم ہو چکا ہے, ایک موجود حقیقت کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے, تو اس وجہ سے اس ماں کا نام کیا ہوگا؟ مائے. جواب وہی ہوگا جو مائے شارحہ کا تھا, لیکن جواب کے نام میں فرق پڑ جائے گا. مائے شارحہ کے جواب کو کیا کہتے تھے؟ شرح الاسم یا تعریف اسم. اس کا جو جواب وہی ہوگا. مال انسان کا جواب کیا ہوگا؟ حیوان. لیکن اس کا نام ہوگا تعریف حقیقی. ماں کا نام مائے حقیقیہ اور تعریف کا نام تعریف حقیقی. سمجھا کی بات؟ کہتے ہیں دوسرا مرحلہ اور تیسرا مرحلہ ایک دوسرے کے عقب میں آتے رہتے ہیں, تعاقب میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کبھی
اصل ترتیب تو وہی ہے جو ہم نے بیان کر دیا، پہلے کسی شے کی ماہیت کے بارے میں سوال کیا جائے، بعد میں اس کے وجود کے بارے میں سوال کیا جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن کبھی کیا ہوتا ہے، تیسرا مطلب دوسرے پر مقدم ہوتا ہے، کیا مطلب، پہلے اس کے وجود کے بارے میں سوال کرتے ہیں، بعد میں اس کی ماہیت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ دونوں کا اب ماں کا نام فرق پڑ جائے گا، اگر دوسرا مرحلہ مقدم ہو جیسے عام ترتیب ہے تو اس ماں کا نام کیا ہوگا، ماء شارعہ، جواب جو ہوگا اس کا نام ہوگا تعریف اسمی یا شرح الاسم۔ لیکن اگر تیسرا مرحلہ مقدم ہو جائے دوسرے پر، یعنی وجود کے بارے میں پہلے سوال کریں اور اس کے وہ کس کے بارے ماہیت کے بارے میں بعد میں سوال کریں، تو اس ماں کا نام ہوگا ماء حقیقیہ، اور جو جواب ہوگا اس کا نام ہوگا تعریف حقیقی۔ توجہ کریں، عبارت نکالیں۔ وَهَذَا هُوَ مَوْقِعُ السُّؤَالِ بِكَلِمَةِ عَيِّن، اور یہ ہو چکا ہے نا، یہ ایو کے ساتھ سوال کرنے کا مقام ہے۔ وجواب الفصل والخاصہ، یہ پیچھے سے ہو گیا۔ وَإِذَا حَصَلَ لَكَ الْعِلْمُ بِشَرْحِ الْمَعْنَى، اذا حصل لک العلم، جب آپ کو علم حاصل ہو گیا معنی کی شرح کا، یعنی معنی پتہ چل چکا ہے اس کی ماہیت کیا ہے، تفزع نفس کا، آپ کا ذہن ترقی کر جائے گا، منتقل ہو جائے گا الی المرحلۃ الثالثہ، مرحلہ ثالثہ کی طرف۔ یہ مرحلہ ثالثہ کیا ہے، وَهِيَ طلب التصدیق کے بوجود شیء، اس مرحلے میں ایک شے کے وجود کی تصدیق کو طلب کیا جاتا ہے، کسی شے کے وجود کی تصدیق کو طلب کرنا، یعنی یہ پوچھنا کہ آیا یہ شے موجود ہے یا موجود۔ فَتَسْأَلُ عَنْهُ بِحَلْ، آپ سوال کریں گے کس کے ساتھ، یہ حل استفہامیہ ہوتا ہے۔ وَتُسَمَّى حَلِ الْبَسِيطَةَ، اس کو حل بسیطہ کہتے ہیں۔ فَتَقُول، پس آپ کہیں گے حل وجد قضا، یا آپ کہیں گے حل ہوا موجود، اس حل کا نام ہوگا حل بسیطہ۔ اب تنبیہ سے اوپر ایک نام لفظ لکھے مل حقیقیتو، مائے، اب تنبیہ کہتے ہیں ان ہاتین المرحلتین الثانیۃ والثالثۃ، ان ہاتین المرحلتین، یہ دو مرحلے دوسرا اور تیسرا، یتعاقبان، ایک دوسرے کے عقب میں آتے ہیں، فی التقدم و تاخر، تقدم اور، کبھی یہ موٹر سائیکل چلاتے کبھی دوسرا موٹر سائیکل چلاتے، وہ پیچھے بیٹھتے، مثال دی ہے نا۔ کہتے ہیں فقد تتقدم الثانیۃ، کبھی دوسرا مرحلہ تیسرے پر مقدم ہوتا ہے، علی حسب ما، اس کے مطابق، رتبناہما، جیسے ہم نے ان دونوں کو مرتب کیا ہے، ہماری ترتیب میں دوسرا مرحلہ تیسرے پر کیا ہے، مقدم ہے۔ وَهُوَ الترتیب الذی یقتضیہ الطبع، اور یہ وہ ترتیب ہے جس کا تقاضا کرتی ہے طبیعت۔ مزاج بھی یہی تقاضا کرتے کہ پہلے ایک شے کی ماہیت کے بارے میں سوال کیا جائے، بعد میں اس شے کے، لیکن تتقدم الثالثہ، تو قد ہونا چاہیے یہاں پر، تتقدم سے پہلے، ادھر ہے قد، ہے نا، ہاں وہ اس کتاب میں ہے، اس نئی کتاب میں بڑی غلطی ہے۔ وَقَدْ تَتَقَدَّمُ الثَّالِثَةُ، اور کبھی تیسرا دوسرے پر کیا ہوتا ہے، مقدم ہوتا ہے، کبھی ہوتا ہے نا۔ یہ کب ہے، سنیں، کب، یا تو بندہ پہلے سے اس کے وجود کو جانتا ہو، اس کا مطلب خود بخود مقدم ہو گیا نا تیسرا مرحلہ، یعنی پہلے سے پتہ ہے کہ یہ شے موجود ہے لیکن اس کی ماہیت کا پتہ نہیں ہے، پہلے سے ہی وجود کو جانتے تو خود بخود وہ مرحلہ مقدم ہو جائے گا، یا وہ جانتا نہیں ہے لیکن برخلاف ہے، تب اس نے پہلے وجود کے بارے میں سوال کر لیا، وہی بتا رہے ہیں۔ وَذَلِكَ، اور یہ سے مراد، یعنی تیسرا مرحلہ مقدم ہوتا ہے کس پر، دوسرے پر، کب، عندما یکون السائل من اول الامر، جب سوال کرنے والا شروع سے ہی عالماً جانتا ہو بے وجود شے، اس شے کے وجود کو، المسئول عنہ، جس کے بارے میں سوال، یعنی جس کے بارے میں سوال کیجئے اس کے وجود کو پہلے سے جانتا ہے، وہ عالم ہے اس کے وجود، اس کو پتہ ہے کہ یہ شے کیا ہے، موجود ہے۔
او انہو علی خلاف تب، یا تب کے برخلاف. تب کس کا تقاضا کرتی تھی؟ طبیعت اور مزاج، کہ دوسرا مرحلہ تیسرے پر مقدم ہو، لیکن وہ برخلاف تب. قدم السؤالا، قدم باب تفعیل پڑھیں، اس نے سوال کو مقدم کر لیا ان وجود ہی، اس شے کے وجود کے بارے میں، یعنی پہلے سوال کر لیا اس شے کے فَأُجِيبَ، پس اس کو جواب دیا گیا. اب سنیں، وَحِينَئِذٍ، اب اس وقت، کب؟ اذا کان عالما بوجود شے، جب انسان ایک شے کے وجود کا عالم ہو. قبل العلم، اگلی پوری عبارت کا ترجمہ کرتا ہوں، کسی شے کی ماہیت کے جاننے سے پہلے، کسی شے کی ماہیت کا علم حاصل کرنے سے پہلے جب اس کے وجود کا عالم ہو. یعنی ابھی ماہیت کا پتہ نہیں ہے، لیکن یہ پتہ ہے کہ یہ شے کیا ہے، موجود ہے. اس عبارت کا مطلب یہ ہے، جب انسان عالم ہو اس شے کے وجود کا، قبل العلم بتفصیل ما، ترجمہ غور سے سننا ہے، اس شے کی تفصیلات کے علم سے پہلے، اجملہ اللفظ الدال علیہ، جس پر لفظ اجمالاً دلالت کر رہا ہے، جس پر لفظ اجمالاً دلالت کر رہا ہے، اس کی تفصیلات کے علم سے پہلے. اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ وہی حیوان ناطق، وہ اس کی جو ماہیت ہے. تو جس پر لفظ انسان اجمالاً دلالت کر رہا تھا بشر پر، اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ اس کی جن سے قریب اور فاصلے قریب، اس کے یعنی وہ کیا بنتی ہے؟ اس کی ماہیت بنتی ہے نا. تفصیل کے علم سے پہلے، یعنی اس کی ماہیت کے علم سے پہلے، یعنی وہ اس کا عالم و وجود کا. ثم سأل عنہ بما، پھر وہ سوال کرے کس کے ساتھ؟ ماں کے ساتھ. فإن ما هذه تسمى الحقیقیۃ، تو اس ماں کا نام کیا ہوگا؟ ماء حقیقیہ. اس ماں کا نام کیا ہوگا؟ والجواب عنہا نفس الجواب عن ما شارحہ، اس کا جواب بھی وہی ہوگا جو ماء شارحہ کا جواب ہے. بلا فرق بینہما، دونوں میں کے جواب میں کوئی فرق. ماء شارحہ کے جواب میں بھی کیا کہا تھا؟ مال انسان کے جواب میں حیوان ناطق. ماء حقیقی کے جواب میں بھی کیا کہیں گے؟ لا فرق بینہما. یہ ادھر عبارت نئی کتاب میں لکھا ہوا ہے لا نہیں الا ہے، الا من جہت تقدم شارحۃ علی العلم بوجودہ و تاخر الحقیقیت عنہ. فرق کیا ہے؟ فرق یہ، جو شارح ہوتے ہیں نا، ایک شے کے وجود کے علم پر مقدم ہوتا ہے، اور جو حقیقی ہوتا ہے وہ ایک شے کے وجود سے متاخر ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالی باقی تفصیلات کل. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. وَإِذَا حَصَلَتْ لَكَ هَذِهِ الْمَرَاحِلُ انتقلت بالطبع الى المرحلة الرابعہ. توجہ کریں، بات ہماری یہ تھی کہ ما، عین، حل اور لیما کا معنی بیان کر رہے ہیں. تو کہا تھا کسی زبان کا کوئی لفظ پیش ہو، اگر آپ اس کی مکمل معرفت چاہتے ہیں تو 5 مراحل سے آپ کو گزرنا پڑے گا. پہلا مرحلہ تھا اس کا لغوی معنی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس لفظ کو کس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے. اچھا، اس کا جواب دینا جو قاموس اللغات ہوتے ہیں نا، یہ لغت کی کتابیں جیسے منجد ہے، یہ ان کا کام ہوتا ہے جواب دینا. جب ایک لفظ کے اجمالی معنی کا علم ہو جائے گا، اب انسان اس معنی کی ماہیت کے بارے میں سوال کرے گا، ما استفہامیہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، مثلا انسان کے بارے میں سوال کرتے ہیں، مل انسانو. اس مل انسانو کا مطلب ہے اس ما کے ذریعے انسان کی ماہیت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ انسان کی ماہیت کیا ہے. کہا تھا اس کا جواب جو بہترین جواب ہے وہ حد تام کے ساتھ، یعنی اس کی جن سے قریب اور فاصلے قریب، اور جوابات بھی تھے. بہرحال
جواب ایسا ہونا چاہیے جو اس ماہیت کو جنس میں شریک باقی ماہیات سے ممتاز کر دے۔ اس وجہ سے کہا تھا جواب میں فصل یا خاصہ کا ہونا ضروری ہے۔ اب ساتھ جنس کو بیان کریں یا نہ کریں، لیکن جنس اور فصل اور خاصہ کا ہونا ضروری تھا۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے، جب آپ کو اس معنی کی ماہیت کا پتہ چل گیا تو پھر آپ حل کے ساتھ سوال کرتے ہیں اس شے کے وجود کے بارے میں کہ آیا وہ شے موجود ہے یا موجود نہیں ہے۔ اور یہ حل استفہامیہ ہے، لیکن منطق میں اس حل کا نام ہم نے رکھا تھا حل مرکبہ، حل بسیطہ۔ کیا نام رکھا تھا؟ حل بسیطہ۔ کہتے ہیں اب آپ آ جائیں، جب آپ کو اس معنی کی ماہیت کا علم بھی ہو گیا اور اس کے وجود کا بھی پتہ چل گیا، یہ پتہ چل گیا کہ وہ ماہیت کیا ہے؟ موجود ہے۔ اب آپ چوتھے مرحلے کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں جو آج کا درس ہے۔ توجہ کریں، آؤ ادھر متوجہ رہیں۔ چوتھا مرحلہ کیا ہے؟ چوتھے مرحلے میں طلب تصدیق، اس کا مطلب ہے اس میں بھی علم تصدیقی کی ضرورت ہے۔ اچھا، مثلا میں سادہ انداز میں یوں بیان کروں، اس مرحلے میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا اس موجود شے کے لیے فلاں صفت ہے یا فلاں صفت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آیا یہ جو انسان موجود ہے، آیا اس میں کوئی صفت پائی جا رہی ہے یا مثال کے طور پر پتہ چل گیا کہ انسان ایک موجود ماہیت ہے۔ اب سوال کرتے ہیں حل الانسان الموجود متکلم، حل الانسان الموجود مرید، حل الانسان الموجود مثلا کاتب مجتہد۔ سمجھ آگی بات نا؟ یعنی اس کے لیے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آیا اس موجود ماہیت کے لیے کوئی صفت ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے۔ کس کے ساتھ سوال کرتے ہیں؟ یہاں بھی حل کے ساتھ سوال کرتے ہیں، یہاں بھی حل کے ساتھ سوال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اس حل کا نام ہے حل مرکبہ۔ جب خود ایک شے کے وجود کے بارے میں سوال کریں تو اس حل کا نام کیا تھا؟ حل بسیطہ۔ اس حل کا نام کیا ہے؟ حل مرکبہ۔ ٹھیک ہے، وہاں حل بسیطہ کیوں کہتے ہیں؟ وہاں خود اس شے کے وجود کے بارے میں سوال ہو رہا تھا کہ یہ موجود ہے، یہ موجود، تو ایک ہی چیز کے بارے میں سوال ہو رہا ہے نا۔ یہاں سوال ہو رہا ہے کہ یہ جو فلاں چیز موجود ہے اس کے لیے فلاں صفت ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے۔ اور ایک قاعدہ میں آپ کو پہلے مثال دیتا ہوں، پھر یہ فلسفی قاعدہ اور منطقی قاعدہ بیان کرتا ہوں، توجہ سے سننا ہے۔ زید قائم، اگر ہم چاہتے ہیں قیام کو زید کے لیے ثابت کریں تو پہلے زید کے وجود کو فرض کرنا پڑے گا۔ نہیں ہو سکتا کہ زید نہ ہو اور اس کو کسی چیز کو اس کے لیے ثابت کیا جائے۔ ہمیشہ جس پر حکم لگایا جاتا ہے نا، جس کو علم نام میں مبتدا کہتے ہیں، اس مبتدا کو لیں گے تو اس پر کوئی حکم لگائیں گے نا۔ بات سمجھائیے، پہلے زید کے وجود کو فرض کریں گے، بعد میں قیام کو اس کے لیے ثابت کر سکتے ہیں۔ ایک شاید قاعدہ آگے آ رہا ہے، اسی کی وضاحت کہیں ہے کہ ایک فلسفی قاعدہ ہے ثبوت شیء لشیء فرع لثبوت المثبت لہ۔ سادہ ترجمہ، اگر قیام کو زید کے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں پہلے زید کے وجود کو فرض کرنا پڑے گا۔ ثبوت شیء لشیء، ایک شے کا دوسری شے کے لیے ثابت کرنا، یہ فرع ہے لثبوت المثبت لہ، مثبت لہ جس کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے پہلے اس کو ثابت ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر آپ یوں کہیں دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک ہے خود وہ چیز، ایک ہے اس کے لیے صفت کا ثابت ہونا۔ اس وجہ سے اس حل کا نام کیا ہوتا ہے؟ حل مرکبہ۔ مثلا اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال کرتے ہیں، حل بسیطہ کے ساتھ سوال کریں گے تو کیا کہیں گے؟ حل اللہ موجود، یہ حل بسیطہ، کیا اللہ موجود ہے؟ جواب دیا گیا ہاں۔ اب سوال کریں گے حل اللہ الموجود حی، حل اللہ الموجود مثلا قیوم قادر
عالم، متکلم، مرید، یہ سوال کیے جائیں گے. سمجھا گی بات؟ اچھا، اب کہتے ہیں پتہ چل گیا آپ کو چوتھے مرلے میں بھی کہ وہ شے مثلا اس کے لیے فلاں شے کیا ہے، ثابت ہے. ہاں اللہ مرید ہے، ارادہ کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کہتے ہیں آپ کا ذہن منتقل ہو جاتا ہے پانچویں مرلے کی طرف. پانچویں مرلے میں علت کو طلب کیا جاتا ہے، دلیل پوچھی جاتی ہے. سمجھا گی بات نا؟ اچھا، دلیل دو چیزوں کی ہوگی، یا خود اس شے کے موجود ہونے کی دلیل، یا اس پر جو حکم لگائی جو صفت ثابت کی ہوگی اس کی دلیل. ٹھیک ہے نا؟ یا صرف کس کی دلیل کو پوچھا جا رہا ہے؟ وہ جو اس پر حکم لگایا ہے، یعنی جو اس کے لیے وہ جو ثابت کیا ہے کسی صفت کو، یا اس کی دلیل، یا وجود اور صفت دونوں کی دلیل کو پوچھا جائے گا. کہتے ہیں یہ سوال کریں گے لیما کے ساتھ، لیما استفہامیہ. جس طرح ما استفہامیہ تھا، حل استفہامیہ، یہ بھی لیما کون سا ہے؟ لیما استفہامیہ. ٹھیک ہے. تو لیما کے ساتھ سوال کریں گے. لیما، کیوں؟ یعنی کیا دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، یا کیا دلیل ہے کہ اللہ موجود جو ہے وہ مرید ہے، وہ حی ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو سوال کس کے ساتھ کریں گے؟ لیما کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے اس کا ترجمہ آسان بات ہے. وَإِذَا حَصَلَتْ، حصلتا نہیں ہے، حصلت لَكَ هَذِهِ الْمَرَاحِلُ، جب آپ کے لیے یہ مراحل حاصل ہو گئے، انتقلتا، آپ منتقل ہو جائیں گے، بالطب، فطری طور پر، طبی طور پر، الی المرحلۃ الرابعہ، مرحلہ رابعہ کی طرف. مرحلہ رابعہ کیا ہے؟ وَهِيَ طلب التصدیق، اس میں طلب تصدیق ہے. کس چیز کی طلب تصدیق؟ بثبوت صفت او حال للشیء، کسی شے کے لیے صفت یا حالت کے ثبوت کی طلب تصدیق. یعنی یہ پوچھا جاتا ہے کہ آیا اس شے کے لیے فلاں صفت یا فلاں حالت ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. فرماتے ہیں وَيُسْأَلُ عَنْهُ، عنہ کا مرجع طلب التصدیق بثبوت صفت او حال للشیء، یعنی طلب التصدیق، یہ پورا جملہ اس ضمیر کا کیا ہے؟ مرجع ہے. اگر ایک شے کے لیے کسی صفت یا حالت کے ثبوت کی طلب کی تصدیق کو طلب کیا جائے تو اس کے بارے میں سوال ہوتا ہے بحل ایزن، اس کے لیے بھی سوال ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ حل کے ساتھ. ولیکن تسمى هذه حل المرکبۃ، لیکن اس حل کا نام ہے حل مرکبہ. کیوں؟ لأنہ، کیونکہ شان یہ ہے، یسأل بها، اس حل کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے، عن ثبوت شیء لشیء، ایک شے کے لیے ایک شے کے ثابت ہونے کا سوال کیا جاتا ہے. ایک شے کے لیے ایک شے کے ثابت ہونے کے بارے میں سوال ہوتا ہے بعد فرض وجودی، خود اس شے کے وجود کے فرض کے بعد. یعنی مثبت لا، دیکھیے میں مثال سے واضح کروں، زید قائم میں زید مثبت لا ہے، مثبت لہو، یعنی جس کے لیے کسی چیز کو ثابت کیا جا رہا ہے، اور وہ قیام وہ چیز ہے جو ثابت ہو رہی ہے. تو کہتے ہیں کہ کسی شے کے لیے کسی شے کا ثابت کرنا یہ کب ہوتا ہے؟ بعد فرض وجود ہی، جب ہم اس مثبت لا کے وجود کو فرض کر لیں. سادہ ترجمہ کروں، قیام کو زید کے لیے تب ثابت کر سکتے ہیں جب پہلے زید کے وجود کو فرض کی. ایک قضایا کی بات میں بھی انشاءاللہ وہاں بات کریں گے. یہ چونکہ یہاں دو چیزیں ہوگی نا، ایک شے کے لیے ایک شے کو ثابت کرنے کا سوال. پہلا کیا تھا؟ حل کے ساتھ خود ایک شے کے وجود کا سوال تھا، وہاں ایک ہی چیز ہے لہذا اس کو حل بسیطہ کہتے ہیں. یہاں دو چیزیں ہیں، اس کا نام کیا ہوگا؟ مرکب کا مطلب ہوئی ترکیب، تو ترکیب میں کم از کم دو چیزیں ہونی چاہیے نا. والبسیطۃ یسأل بہا عن ثبوت الشیء فقط،
اور حل بسیطہ کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے صرف ایک شے کے ثبوت کے بارے میں کہ آیا وہ شے ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے۔ فَيُقَالُ لِلسُّؤَالِ بِالْبَسِيطَةِ مثلا اگر آپ حل بسیطہ کے ساتھ سوال کرتے ہیں تو یہ کہا جائے گا، کیا سوال کریں گے؟ حل اللہ موجود، کیا اللہ موجود ہے؟ بس۔ تو یہاں پر صرف ایک شے کے وجود کے بارے میں سوال ہو رہا ہے نا۔ وَلِلسُّؤَالِ بِالْمُرَكَّبَةِ اور مرکبہ کے ساتھ سوال کریں تو کہا جائے گا بعد ذالک، یعنی پچھلے جملے کے بعد کچھ کتابیں یہ رکھیں کہیں گے مصنفین کے نام سے، حل کچھ کتابیں رکھیں خود الموجود حروف تہجی کے نام سے۔ مرید، اب آپ کو وہ کہاں اللہ تلاش جو کرتے موجود ہیں؟ ہے، کیا وہ مرید ہے، کیا وہ آپ حی ہے، علوم کیا میں وہ تلاش قادر کریں، ہے، آپ نے وغیرہ حروف وغیرہ۔ تہجی کے اعتبار سے رکھی ہو۔ سمجھا لہذا کہ ہر بات؟ تقسیم کی تو حل بنیاد، کی کتنی قسمیں ہوئی؟ اگر آپ کی دو، تقسیم حل کی بنیاد بسیطہ اور ایک حل نہ ہوئی تو آپ کی تقسیم سادہ درست سا فرق آپ نے ذہن میں نتیجتاً رکھنا ہے۔ آپ کو حل حد و بسیطہ رسم کے بھی ساتھ ایک نہیں شے ملے کے گی۔ وجود کے بارے میں سوال سمجھا ہوتا کی ہے بات؟ کہ آیا انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس شے کا ترجمہ موجود ہے یا کریں۔ موجود، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبکہ حل مرکبہ کے ساتھ ایک شے کے لیے ایک شے یا کسی ایک صفت یا کسی حالت کے ثابت ہونے کے بارے میں سوال ہوتا ہے۔ فَإِذَا أَجَابَكَ الْمَسْئُولُ جب مسئول آپ کو جواب دے دے، مسئول یعنی جس سے سوال کیا گیا ہے، جب وہ آپ کو سوال دے دے ان حل البسیطۃ او المرکبۃ، حل بسیطہ کا یا حل، مثلا اس نے پوچھا حل اللہ موجود، آپ نے کہا نعم، اس نے کہا حل اللہ موجود مرید، آپ نے کہہ دیا نعم، بس ہاں۔ جب یہ اس نے جواب دے دیا تو تنتزع نفسک الی المرحلۃ الخامسہ، آپ کا ذہن منتقل ہو جائے گا مرحلہ خامسہ کی طرف۔ مرحلہ خامس کیا ہوتا ہے؟ وَهِيَ طلب العلت، یہ پانچویں مرحلے میں کیا ہوتا ہے؟ علت کو طلب کی جاتی ہے، یعنی علت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے نا بھی یہ جو آپ حکم لگا رہے ہیں اس کی علت کیا ہے؟ اچھا، اما علت الحکم فقط، یا تو صرف حکم کی علت، حکم سے مراد وجود نہیں، حکم سے مراد جو اس شے پر وہ اس شے کے لیے جب دوسری چیز کو ثابت کیا گیا ہے، مثلا زید قائم کہا، اللہ مرید کہا، اللہ مرید ہے، انسان مرید ہے، اپنے اپنے معنی میں انسان بھی مرید ہے، اللہ بھی، انسان بھی عالم ہے، اللہ بھی، اگرچہ فرق ہے، اللہ تعالیٰ کا علم کیا ہے؟ ذاتی ہے، اور وہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، علم اللہ تعالیٰ کا حضوری ہے، ہمارا علم حصولی ہوتا ہے، ذاتی نہیں ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ جو حکم لگا ہے نا، یا تو اس حکم کی علت کو پوچھا جائے گا یا حکم اور وجود دونوں کی علت کو، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے، اما علت الحکم فقط، یا تو پوچھا جائے گا صرف حکم کی علت، یعنی جو اس پر حکم لگا ہے کس شے پر، اے البرہانو یعنی دلیل قائم کی جائے گی، علی ما اس پر، حق ما بہل مسئول ہو جس کا مسئول نے حکم لگایا ہے، فی الجواب عن حل، حل کے جواب میں، الٹا ترجمہ، حل کے جواب میں جو مسئول نے حکم لگایا ہے نا، اس حکم کے پر برہان قائم کیا جائے گا۔ مثلا پوچھا گیا تھا اللہ حل اللہ، مثلا حل اللہ الموجود مرید، اس نے کہا نعم، یہ نعم حکم لگا ہے نا، اس نے کہا اللہ کے لیے ارادہ ثابت ہے، اللہ مرید ہے۔ اب یہ جو حکم لگا ہے نا مسئول نے، اس حکم کی علت کو طلب کیا جائے گا۔ اچھا، او علت الحکم و علت الوجود ہو گئے تو معاً، متشارکات یا کے نہیں، ذریعے اس دونوں کی کی جن سے علت، قریب بعید یا متوسط کا پتہ یعنی چلے گا، وجود کی علت بھی متباینات کے اور جو ذریعے اس کی حکم لگا ہے فاصل یا اس کی علت بھی، خاصہ کا پتہ چلے گا۔ لتعرف یہ ہے پھر اب وہ السبب، کامیابی سے واپس ہے، تاکہ جیسے کہتے ہیں آپ حرکت پہچان لیں راجعہ، سبب یعنی کو، اب وہ ہمارا فی حصول مجہول ذالک مجہول شے نہیں رہا، واقع، بلکہ ہمارا واقع اس مجہول شے کے حاصل معلوم میں ہونے بدل کا چکا ہے۔ سبب آپ کو پتہ انشاءاللہ اس کا چل ترجمہ جائے۔ کل کے درس میں وَيُسْأَلُ لِأَجْلِ كُلِّ مِنَ الْغَرْضَيْنِ، دونوں غرضوں میں سے ہر ایک کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ کون سے دونوں غرض ہیں؟ یا حکم کی علت کو پوچھ رہے ہیں، یا حکم اور وجود دونوں غرضوں کے لیے سوال کیا جاتا ہے بکلمت لم الاستفہامیہ، کلمہ لم استفہامیہ کے ساتھ۔ فَتَقُولُ لِطَلَبِ عِلَّةِ الْحُکْم، پس آپ کہیں گے، یا فَنَقُولُ ہم کہیں گے، اگر حکم کی علت کو طلب کر رہے ہیں تو کیا کہیں گے؟ مثلا کان اللہ مریدن، نہیں لما ہے نو در عبارت میں،
یہ نئی چاپ میں بڑی غلطی ہیں. لما کان اللہ مریدن، یعنی آپ سوال کریں کس کے ساتھ؟ لما کے ساتھ. لما کان اللہ مریدن، کیوں اللہ مرید ہے، یعنی جو مرید ہونے کا حکم لگایا گیا اس کی دلیل کیا ہے. وَنَقُولُ مثلاً لطلب علت الحکم و علت الوجود مان، اور اگر آپ حکم کی علت کو بھی طلب کریں اور وجود کی علت کو طلب کریں تو اس طرح کہیں گے. مثلا مثال تبدیل کر دی ہے، کہیں گے لما کان المغناطیس جاذبا للحدید، مغناطیس لوہے کو جذب کرنے والا کیوں ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی پہلے آپ نے سوال کیا تھا کہ کیا لوہا مغناطیس لوہے کو جذب کرتا ہے، کہا تھا ہاں. اب آپ دلیل پوچھتے ہیں لما کان المغناطیس جاذبا للحدید، تو یہاں دونوں کی علت کو طلب کیا جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ کما لو کنت قد سألت، مثلا پہلے آپ نے کیا سوال کیا تھا؟ آپ نے سوال کیا تھا کہ هل المغناطیس جاذب للحدید، کیا مغناطیس جو ہے وہ جاذب حدید ہے؟ فاجاب المسئول بنعم، مسئول نے کیا جواب دیا تھا؟ ہاں. اب جب اس نے ہاں میں جواب دیا ہے، فَإِنَّ حَقَّكَ أَن تَسْأَلَ، اب آپ کو حق پہنچتا ہے اب سوال کریں ثانیاً دوسری مرتبہ عن العلت، اب آپ علت کے بارے میں سوال کرتے ہیں. فتقول، آپ کہیں گے لما، لما یعنی لما کان المغناطیس جاذبا للحدید. سمجھ آگے بات؟ اچھا اگلا صفحہ ہے تلخیص و تعقیب. ایک تو پچھلی بات کا خلاصہ، ایک آخر میں نتیجہ. تلخیص و تعقیب کا یہ مطلب ہے ایک نئی بات چھوٹی سی آخر میں کرتے ہیں. کہتے ہیں ظہر مما تقدم، جو کچھ گزر گیا اس سے ظاہر ہوا. کیا ظاہر ہوا؟ انا ما، بے شک یہ جو ما ہے پہلا لطلب تصور ماہیت شے، یہ کسی شے کی ماہیت کے تصور کو طلب کرنے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے نا. وَتَنْقَسِمُ إِلَى الشَّارِحَةِ وَالْحَقِیقِیَہ، اور یہ تقسیم ہوتا ہے شارحہ اور، یعنی ایک ما شارحہ ہے اور ایک ما حقیقیہ ہے. فرق بیان کر چکے ہم. اچھا میں نے آپ کو شاید پہلے بھی کسی درس میں بتایا تھا یا سمدیہ میں، ایک مصدر ثنائی یا مصدر جعلی ہوتا ہے. ایک کلمہ مصدر نہ ہو، اگر اس کا مصدر جعلی بنانا چاہیں تو کہتے ہیں اس کے آخر میں یا مشدد اور گول تالے ہیں تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ مصدر جعلی. کہتے ہیں کہ وَيُشْتَقُّ مِنْهَا، کہ جو ما ہے نا، اب ما کا مصدر تو ما تو مصدر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اس کا مصدر جعلی کیسے بنیں گے؟ یا لیں اور آخر میں تا لیں. ما سے کیا کہیں گے؟ مائیت. اس فیشتق منہا مصدر ثنائی، اس سے مشتق ہوتا ہے مصدر ثنائی. وہ کیا ہوتا ہے؟ فیقال، کہا جائے گا مائیتن. کیا کہیں گے؟ مائیت. مائیت یعنی وہی جو ما کا جواب ہے. جب آپ کو یہ مطلب حاصل ہو گیا نا، آپ کو معنی کی تفصیلات کا علم ہو گیا. شرح سے مراد معنی کی، یعنی جس پر لفظ اجمالاً دلالت کر رہا ہے اس کی تفصیلات کا پتہ چل گیا تو اب آپ کا ذہن منتقل ہو جائے گا الی المرحلۃ الثالثہ. اس کا مصدر ثنائی کیا بنے گا؟ ماہیت. ایک شے کے وجود کی تصدیق کو طلب کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے رجل کا مصدر رجولیت، وہ تصدیق کا مورد ہے. یہ فتسأل عنہ بحل، آپ سوال کریں گے اس کے بارے میں ایک یہ بات کلیئر ہوگی. فتسمى علی البسیطہ، اس کو حل ہے. فتقول، پس آپ کہیں گے حل وجد کذا یا حل ہوا موجود مل حقیقی. ظاہر مما تقدم، جو کچھ گزر گیا اس سے ظاہر ہوا. انا ما و عین، اور جو عین ہے دوسرا کلمہ لطلب تمییز شے، یہ ایو آتا ہے ایک شے کو تمیز دینے کے لیے. ان ما، اس سے یشارکہ فی الجنس، جو اس کے ساتھ جنس میں شریک ہیں. ایو انسان کو جنس میں شریک باقی انواع سے ممتاز کرنے کے لیے آتا ہے. تمیزاً ذاتیاً او عرضیاً، اگر فاصل لے آئیں گے وہ تمیز ذاتی ہوگی، اگر خاصہ لے آئیں گے وہ تمیز عرضی ہوگی. البتہ ایو کے ساتھ کب ضرورت پڑتی ہے سوال کرنے کی؟ بعد العلم بجنسی، ایک شے کی جنس کو جاننے کے. ایک شے کی جنس کا پتہ چل گیا ہے
لیکن کوئی ایسی خصوصیت کا نہیں پتہ چل رہا جو غیر سے ممتاز کرے تو سوال کریں گے ایو کے ساتھ. اگر وہ تمیز ذاتی آپ کا مطلوب ہے تو پھر جواب میں فص لے آئیں گے. تمیز عرضی مطلوب ہے تو جواب میں خاصہ لے آئیں گے. ٹھیک, یہ بھی پتہ چل چکی بات. وحل, تیسری بات آپ کو یہ پتہ چلی کہ یہ جو حل ہے تنقسم الی بسیطۃ, یہ تقسیم ہوتا ہے نمبر 1 کس کی طرف؟ بسیطہ کی طرف. وَيُطْلَبُ بِهَا, اس کے ذریعے طلب کیا جاتا ہے التصدیق کو بوجود شے و عدم ہی, ایک شے کے وجود یا عدم کی تصدیق, یعنی یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ شے موجود ہے یا موجود نہیں ہے. وَمُرَكَّبَةٍ, اور دوسرا حل کون سا ہے؟ مرکبہ, پہلے بتا چکے ہیں. وَيُطْلَبُ بِهَا التصدیق بثبوت شیء لشیء و عدم ہی, یعنی اس میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ یا فلاں شے کے لیے فلاں شے ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے. وَيُشْتَقُّ مِنْهَا مَصْدَرٌ ثُنَائِيٌّ, اب اس سے بھی مصدر ثنائی یا مصدر جعلی بنائیں گے. وہ بھی کیا ہوگا؟ آخر میں یا مشدد اور تا لے ہیں تو فَيُقَالُ الْحَلِيَّةُ الحلیت البسیطۃ او المن, یعنی حلیت بسیطہ حلیت مرکبہ. اور لیما جو تھا, چوتھی بات یہ پتہ چلی جو لیما ہے, یطلب بہا تارتن علت تصدیق فقط, تصدیق سے مراد وہی حکم جو پیچھے والی عبارت میں لفظ حکم ہے نا, یہاں اس کی جگہ پر کیا آ رہی ہے؟ تصدیق آ رہی ہے. یا تو تصدیق اور حکم کی علت کو طلب کیا جاتا ہے فقط, وَأُخْرَى علت تصدیق والوجود مان, یا بعض وقت کیا ہوتا ہے وہ تصدیق یعنی حکم اور وجود دونوں کی علت کو طلب کیا جاتا ہے. اچھا سنیں, اگلی بات جو تاکیب یہ تھی, ما کا مصدر جعلی کیا ہوگا؟ مصدر ثنائی مائیت, حل کا حلیت, کیفہ کا کیفیت, کم کا کمیت. اب لما ہے, اس کا کیا ہوگا؟ لمیت. تو ایک فلسفے میں اور بعض کتابوں میں آپ پڑھیں گے تو لفظ یہ استعمال ہوتا ہے کہ ایک شے کی لمیت, لما کے ذریعے سوال کرتے ہیں علت کے بارے میں. لمیت و شے یعنی علیت و شے. بعض اوقات حتیٰ یہ بھی بول جاتے ہیں ایک شے کی لم سے مراد وہی علت, لمیت و شے یعنی علیت و شے. فرماتے ہیں وَيُشْتَقُّ مِنْهَا مَصْدَرٌ ثُنَائِيٌّ, اس کا بھی ایک مصدر ثنائی مشتق ہوتا ہے. فَيُقَالُ, کہا جاتا ہے لمیت, لمیت نہیں, میم کو بھی مشدد کریں اور یا کو بھی مشدد کریں. لمیت بتشدید المیم والیا, مثل کمیت, جیسے کمیت ہے من کمل استفامیہ, جو مصدر ثنائی ہے کس کا؟ کم استفامیہ کا. فَمَعْنَى لِمِّيَّةُ الشَّيْءِ علیتہ, کا مرجع شے, ایک شے کی لمیت کا معنی یعنی اس شے کی علیت. ایک شے کی لمیت کا معنی کیا ہے؟ یعنی اس شے کی نیت, علیت. لم یعنی علت, چونکہ لیما کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے ایک شے کی علت کے بارے میں. لمیت الشے یعنی علیت الشے. صلی اللہ علیہ وسلم.